تو انہوں نے کہا دیکھیں جو دو کام آپ نے بتائے ہیں کہ مکان بھی اور کام بھی وہ میرے ذمے ہے، اور تمہارے ذمے ایک کام ہے، مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے، ناغا نہیں ہونا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے مسجد نبوی سے نکلنا ہے۔ صحیح۔ یہ بات میرے ساتھ طے کر لو، میں آپ کو مکان بھی دلا دیں گا، کام بھی۔ ان کے پاس ماشاء ایک باغ تھا بہت، وہ اس میں جو ہے کھجوروں کے درخت بھی تھے، اور مکان بنے ہوئے تھے 2 کمروں کے، 1 کمرے کا، 3 کمروں کا، اس طرح۔ تو گئے والد صاحب کو، سب کو ان کو دکھائے کون کون سا لینا ہے، کیسا لینا ہے مکان۔ جب تک بات طے ہوگی مکان کی، انہوں نے کہا کام جو ہے یہ میرا کام ہے۔ ان کا چپلوں کا کام تھا، صحیح۔ اس کو وہاں شرگی بولتے ہیں، یہ نجد اور ان علاقوں کے بہت وہی چپل پہنتے تھے اس وقت، اب بھی پہنتے ہیں، بہت کم پہنتے ہیں۔ تو وہ ان کا کام تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ کام تو جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو استاد کے پاس بٹھاؤں گا، آپ وہ جیسے وہ کہے گا وہ کریں، آپ کے دہاڑی جو ہے نا میں آپ کی لگا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں لگ گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مراد تھی والد صاحب کی، جو جس کی نیت سے انہوں نے یہ پاسپورٹ بنوایا اور وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ منظور کر لی۔ والد صاحب اور یہ سب درس میں بیٹھتے تھے شام کو، اور مجھے جو ہے انہوں نے مولانا نواب الدین صاحب نے، ان کا مدرسہ جو تھا اس میں ابتدائی کلاسیں بھی تھی، تو وہاں لے گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو عربی بھی نہیں جانتا، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، تو اس کو کیسے ہم داخلہ دیں؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن شریف سنیں اس سے، قرآن شریف اگر صحیح پڑھ سکتا ہے تو داخل کر لے، عربی آ جائے گی۔ تو میں یہاں کراچی میں بھی اور یہاں ملتان بھی کچھ قاعدہ نورانی اور وہ پڑھ چکا تھا، 8-9 سال کی میری عمر تھی اس وقت، صحیح۔ اور 22 پارے میں ناظرہ قرآن شریف پڑھ چکا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہاں سے پڑھو، یہاں سے 2-3 جگہوں سے میں پڑھ کے ان کو سنا۔ تو شیخ نواب الدین نے کہا تم کو اس کو قبول کرو نہیں کرو، میں قبول کرتا ہوں، اور نام لکھ لیا، کہا کہ کل سے یہاں بیٹھے گا۔